مجھے یاد ہے ہم ایک مرتبہ امریکہ میں تھے، یہ ہمارے بھائی فاروق صاحب وغیرہ ہم لوگ سب ساتھ ایک جگہ کی کارگزاری سن رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تمہارے یہاں کوئی مسجد ایسی ہے کہ جس نے اپنے مسجد کے چاروں طرف کے سارے گھروں کی ملاقات کی ہو؟ تو ایک مسجد کے ساتھی کھڑے ہوئے کہ 3 سمتیں تو ہو گئی ہے، چوتھی چل رہی ہے، آگے دائیں بائیں سامنے ہو گئی ہے اور پیچھے کی سمت میں ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا کوئی گھر ایسا ہے کہ جس کے ہر فرد سے ملاقات ہوئی ہو اور اسے اللہ رسول کا پیغام سنایا ہو، آخرت سمجھائی ہو، مرنے کے بعد کا فکر دلایا ہو؟ ایک مسجد والے کھڑے ہوئے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کو کہتے ہیں تجارت، اس کو کہتے ہیں کاروبار۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ جان کھپاؤ مال لگاؤ، جان کھپاؤ مال لگاؤ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس کی توحید کا پیغام، نبی کی رسالت کا پیغام، کہ کوئی فرد بچنے نہ پائے۔ وہ مسجد والوں نے کہا کہ الحمدللہ، اس لیے کہ وہاں لوگوں کی نوکریاں، لوگوں کا کام الگ الگ اوقات میں ہوتے ہیں۔ ایک بھائی کی صبح کو ہے تو دوسرے کی شام کو، رات کو ہے، مختلف جابیں ہیں، مختلف ڈیوٹیاں، مختلف اوقات ہیں۔ کیونکہ ہم نے سب کے اوقات کی، بڑے بھائی کب ملاقات، ان سے ملاقات ہو سکے گی، چھوٹے بھائی سے کب ملاقات ہو سکے گی، ابا سے کس وقت ملاقات ہوگی، یہ سارا ٹائم ٹیبل سارا معلوم کر کے جو ملاقات ہے کی۔ تو الحمدللہ الحمدللہ ہماری مسجد کے چاروں طرف کا کوئی گھر نہیں بچا۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ تھی مدینہ منورہ کی نقل۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اس سے فرمایا کرتے تھے، جس طرح بیت اللہ تمام مسجدوں کی ماں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تمام مسجدوں کے لیے نمونہ ہے، آپ کا شہر تمام شہروں کے لیے، مدینے کی ہر گلی، مدینے کا بازار، مدینے والوں کا رہن سہن، مدینے والوں کے کاروبار، مدینے والوں کی شادیاں، کہ جیسے حضور سب کے لیے نمونہ ہیں، آپ کی مسجد اور آپ کی مسجد والے اعمال تمام مسجدوں کے لیے۔ یہاں تک مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے، دیہات میں ہو، پھوس کی مسجد ہے، نہ اس کی شاندار چھت ہے، نہ اس میں پنکھے اور اے سی ہے، اور نہ اس کا فرش اور اس میں قالین ہے، اور سیدھی سادی۔ جیسے ایک مرتبہ ایک ملک والوں نے، جزائر والوں نے ہمارے حضرات سے، بڑوں سے مشورہ کیا تھا، ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ تو ساتھیوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ بھائی تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے نمونے پر، کہ تمہارے یہاں تو جنگلوں میں لکڑیاں بھی بہت ہے، لکڑیوں کی سادہ سیدھی لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے ماشاءاللہ انہوں نے ایسی مسجد بنائی ہے۔ لوگ نقالی بہت کرتے ہیں، خدا کرے ہم صحیح نقالی پر آ جائیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب فرماتے تھے، چاہے گاؤں میں ہو، دیہات میں ہو، اور مسجد بالکل پھوس کی، لیکن اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مسجد مبارکہ کے اعمال ہیں، تو اس مسجد والوں کے ساتھ اللہ کی وہ غیبی مددیں، وہ رحمتیں، وہ تائیدیں، وہ
مسجد نبوی کو والوں کے ساتھ ہوتی تھی. اور مثال دی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے مثال دی کہ جیسے یہ تمہارا ریڈیو ہے، اس میں الگ الگ اسٹیشن ہوتے ہیں نا، فلاں جگہ کی سننی ہے، فلاں جگہ کی خبریں سننی ہے، فلاں جگہ کے تو اس کا اسٹیشن کا نمبر ہوتا ہے. وہ سوئی جب برابر اس کے اوپر لگ جاتی ہے تو اندھیرے میں ہیں، چھت پر ہیں، کھیت میں ہیں، کہیں ہیں، لیکن نمبر صحیح لگا ہے. وہاں بیٹھے بیٹھے یوں فرمایا کہ جس طرح تم اپنے ریڈیو پر دنیا بھر کی خبریں جب اس کی صحیح اگر اس کے نمبر پر سوئی صحیح نہیں لگی تو سننا چاہتے ہو کچھ اور پروگرام آ رہا ہے کچھ. اس کی بڑی عجیب عجیب مثالیں ہیں. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے یوں کہا کہ دیکھو آج جو ہے کھانا پکانے کی ترتیب وہ ریڈیو پر آئے گی تو اس کو لکھ لینا تاکہ پلاؤ کیسے، زردہ کیسے، فلاں بریانی کیسے، وہ سب آئے گا پروگرام میں. جب وہ واپس آیا کیا لکھا، کہاں کہ کیا لکھا کہ کیسے بنائیں گے کہ پہلے مطبخ میں الٹے لیٹ جاؤ اور 4 مرتبہ ڈنڈ او تیرا ستیہ ناش جائے، میں ڈنڈ پہ لوں اور بریانی بنے. ہوا یہ تھا کہ وہ کھانے کا جو پروگرام آ رہا تھا اس کے ساتھ ورزشوں کا پروگرام کا اسٹیشن مل گیا تھا. اسی لیے بار بار کہتے ہیں اس کام کو ادھر ادھر کی چیزوں میں مت ملاؤ. صاف ستھرا دعوت ایمان کی، تعلیم فضائل کی، نماز اہتمام سے 5 صفات کے ساتھ اللہ کا ذکر صبح شام، قرآن کی تلاوت، بڑوں کی سرپرستی، مشورے کے تابع ہو کر. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر وہ ساری چیزیں جیسے حضور کی ذات تمام ذاتوں کے لیے نمونہ، ایسے آپ کی مسجد تمام مسجدوں کے لیے نمونہ، آپ کا شہر مبارک تمام شہروں اور بستیوں اور آبادیوں کے لیے نمونہ. اسی لیے کہا قرآن نے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے خوف خدا پر اور تقوی پر ہے، یہ مسجد زیادہ حقدار ہے آپ کا قیام اس مسجد میں ہونا چاہیے. وجہ اس کا فرش، اس کا قالین، اس کے قمقمے، اس کے فن، تو وہاں کہاں، وہاں تو پیشانی پر کیچڑ لگ جاتی تھی بارش میں. فیہ رجال، اس مسجد، یہ مسجد زیادہ حقدار ہے آپ کے قیام کی. کیوں کہ اس میں آدمی ہیں. ارے تو آدمی تو بہت ہوتے ہیں، کہاں آدمی نہیں ہے؟ نہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں روز کہتے ہیں مسجد وال جماعت، مسجد وال جماعت، مسجد وال جماعت، یہ ہماری رہبری ہے. فیہ رجال، اس مسجد کے سارے مسلیوں کی اصلی صفت یحبون ان یتطہروا. ہمارے علماء اس کو سمجھ سکتے ہیں، تطہر کہا ہے، تطہر نہیں کہا ہے. ان یتطہروا، دل بھی پاک، نظر بھی پاک، ہاتھ پیر پاک، ظاہر پاک، باطن پاک، جذبات پاک، خیالات پاک، نظریں پاک. مسجد میں ہیں تو پاک، اور مدینے کی گلی میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، مارکیٹ بازار میں ہیں، کہ پاک. کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تمام ذاتوں کے لیے نمونہ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ
حضور کی مسجد تمام عالم کی مسجدوں کے لیے نمونہ ہے۔ وہ سارے اعمال، وہ دعوت، وہ ایمان کی مجلسیں، وہ تعلیم کے حلقے، وہ اللہ کے نام کی رٹ لگانا، وہ موٹے آنسو رونا، وہ لمبے سجدے کرنا، وہ آہیں بھرنا، یہ مسجد نبی کا سامان ہے۔